آپ مجھے بتائیے کہ اس دور کے اندر جو دین کے نام پر کھڑے ہیں، جن کی عزتیں دین کی وجہ سے، آپ ان کو لے لیں۔ اللہ نے انہیں مسجد دی ہے، مدرسہ دیا ہے، آستانہ دیا ہے، انہیں خانقاہ دی ہے، انہیں کسی دینی منصب پر فائز کیا ہے، دین کی وجہ سے اللہ نے ان کو عزت دی ہے۔ ویسے تو ہر مسلمان کی عزت ہی دین کی وجہ سے ہے، اگر یہ دین نہ ہو تو ہماری کیا عزت ہے؟ اور یہ دین رسول اللہ کی وجہ سے ہے، دین حضور کا نام ہے۔ مغز قرآن، جان ایمان، روح دین، ہست حب رحمت للعالمین، صرف حضور ہے بس۔ کہ جو دین کے نام پر عزت کما کر کھڑے ہیں، مجھے بتائیں کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو اس ملک سے اور بھی بیٹیوں کو اس ملک سے بیچ دیا گیا اور 87 سال کی قید انہوں نے سنا دی، تو دینداروں نے کیا کیا ہے؟ جب ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو یہود و نصارہ یہ کہہ رہے ہیں کہ محمد بن قاسم نہیں آیا، جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم قرآن کے اوراق معاذ اللہ زمین پر بچھا دیں تو ان کے اوپر چل کے پاکستان چلی جا، اتنا ستم ہو، تو دینداروں پر یہ بات فرض نہیں تھی کہ وہ حکمرانوں کا گریبان پکڑتے، لیکن انہوں نے حکمرانوں کے ساتھ تعلقات بنائے اور اپنے آپ کو، وہ کہتے ہیں نا، بالکل نرم پولائٹ شو کیا کہ ہم تو بڑے نرم مزاج لوگ ہوتے ہیں۔ آپ ہماری تحریروں سے اندازہ لگا لیں، امت مسلمہ پر ظلم ہو، رسول اللہ کی امت کی بیٹیوں کو جیل میں ڈال دیا جائے، کشمیر کے اندر مسلمان بیٹیاں چیخیں چلائیں، دریاؤں میں چھلانگ مار دیں، اور برما کے اندر حقیقتاً عورتوں کے پیٹ چاک کر کے ان کے بچے نکال لیے جائیں، اور مسلمان بچیوں کا جسم کاٹ کر اسے بھون کر کفار کباب بنا کے کھائیں، تو اس وقت لوگ رسالے لکھ رہے ہیں پان گٹکے کے نقصانات، وہ لوگ رسالے لکھ رہے ہیں کباب سموسے کے نقصانات، لوگ جناب اس وقت رسالے لکھ رہے ہیں اور لوگوں کو کیا دکھا رہے ہیں کہ آپ یہ کھائیں، یہ پئیں، یہ پہنیں، یوں چلیں، یوں اٹھیں، یوں بیٹھیں۔ مجھے بتائیں اس وقت غیرت کی تربیت نہیں دینے کی ضرورت تھی؟ جہاد فی سبیل اللہ کا اعلان کرنے کی ضرورت نہیں تھی؟ اس وقت سورہ انفال پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی؟ پوچھ رہا ہوں میں آپ سے، سورہ توبہ سنانے کی ضرورت نہیں تھی؟ اس وقت سورہ احزاب سنانے کی ضرورت نہیں تھی؟ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں اور ڈنمارک کے خبیثوں نے گستاخی کی، اس وقت لوگ کیا کر رہے تھے کہ مریدوں میں اضافہ ہو جائے، خانقاہوں میں اضافہ ہو جائے، آستانوں میں اضافہ ہو جائے، تسمیہ پڑھنے میں اضافہ ہو جائے، وظیفے پڑھنے میں اضافہ ہو جائے۔ اگر اس وقت ہم کھڑے ہو جاتے نا 2005 کے اندر، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ بڑا غیور ہے، اگر ہم کھڑے ہو جاتے تو آج یہ ذلت ہمارا مقدر نہ ہوتی کہ انہوں نے بارہا، آپ فیس بک پر اٹھائیں تو گستاخی، یوٹیوب پر اٹھائیں تو گستاخی، سوشل میڈیا کا کوئی پلیٹ فارم اٹھائے تو گستاخی، جس کے منہ میں جس چینل پر جو آیا اس نے بول دیا۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، پھر جب گستاخان رسول گستاخیاں کر رہے ہیں تو یہاں سے بیان جاری ہو رہا ہے کہ آپ گستاخ رسول کو کچھ کہہ نہیں سکتے، آپ گستاخ رسول کو انگلی بھی نہیں لگا سکتے۔ لعنت ہے ایسی فکر پر۔ ہمارا تو یہ ماننا ہے کہ گستاخ رسول کو جو رسول اللہ نے فرمایا وہی اس کے ساتھ سلوک کرنا ہے، کہ اس کو کاٹ کے رکھ دینا ہے، جو صحابہ نے کر کے دکھایا وہ اس کے ساتھ سلوک کرنا ہے۔ تم نے امت کو کس کام میں لگا دیا؟ تو عزیز دوستو، تھوڑی دیر کے لیے تو تفکر کریں، تھوڑا سا تو سمجھیں اس بات کو کہ قوم کو کیا تربیت دی گئی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی ہو گئی، اب کوئی اور نیکی بتائیں آپ، کون سی نیکی ہے جو گستاخی رسول کے مقابل کی جا سکتی ہے؟ کون سی نیکی؟ ساری امت مل کے صدقہ کرے نا، ساری امت مل کے، تو ایک صحابی رسول ایک مٹھی بھر جو صدقہ کرے اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ سمجھ رہے بات؟ تو ان صحابہ سے پوچھیں نا کہ جب رسول اللہ کے بارے میں اگر کسی نے بات کی تو آپ نے کیا کیا؟ صدقہ کیا؟ خیرات کی؟ آپ نے اس وقت کیا کیا؟ اور کون سی نیکی آپ نے کی؟ تو انہوں نے تو یہی بتایا
کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے میں کسی نے بات کی تو ہم نے اس کو کاٹ کے رکھ دیا. تو ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہمیں کہاں لے جایا جا رہا ہے؟ اور کن لوگوں کے ہاتھوں پر بیعت کر رہے ہیں؟ کن لوگوں کے قرب میں بیٹھ رہے ہیں؟ کن کی بات سن رہے ہیں؟ بات سننی ہے تو امام احمد رضا کی سنو. کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. لوگ عمران خان کی بات سننے چلے گئے. کوئی تو ہوتا جو کہتا کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا. صاحبزادہ صاحب عمران خان کی تعریف میں ٹاور کھڑے کر رہے ہیں. کاش وہ یہ کہتا کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا. میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارہ نا نہیں. میرا دین وہ نہیں جو سینٹ میں بک جائے، میرا دین وہ نہیں جو قومی اسمبلی میں جا کر بک جائے، میرا دین وہ نہیں جو ان سے مرات لینے کے لیے بک جائے، میرا دین وہ نہیں جو بنی گالا کا چکر لگا کے بک جائے، میرا دین وہ نہیں کہ جو اسلام آباد کی ہواؤں میں بک جائے. میرا دین پارہ نا نہیں ہے. اور علامہ خادم حسین رضوی نے بھی پھر ثابت کر کے دکھایا کہ ان کا دین پارہ نا نہیں تھا، پارہ نا نہیں تھا. ان کا دین تو پھر وہ صدیق اکبر والا دین، فاروق اعظم، عثمان غنی، حیدر کرار، صحابہ کرام کی وہ طرز اور فکر کہ سب کچھ حضور پہ فدا کیا جا سکتا ہے.